یہ کانسیپٹ کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی بکواس ہے، نہ کوئی سورگ نرک کچھ بھی، اور پنرجنم، یہ سب بیکار ہے، کچھ نہیں. جب آپ مر گئے آپ مر گئے. یہ سب کہ کوئی آپ کو سپریم پاور دیکھ رہی ہے، سب بیکار ہے، یہ انلوجیکل. انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دینا اور یہ فرض کر لیں کہ کوئی نہیں ہے، پھر جو اس دنیا میں تباہی آئے گی نا، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی تو دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے، اس لیے اتنی بڑی تباہی نہیں ہے. جو تباہی اس وقت دنیا میں ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو درمیان سے نکال دیں تو انسان سارے سب سے پہلی بات سارے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، سارے پاگل ہو جائیں گے. آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، سرچ کریں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں نا، ان میں سے اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو غموں میں تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. خودکشی جتنے لوگ کر رہے ہیں ان میں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ تر ان میں وہ لوگ تھے جو ایتھیسٹ تھے، کیونکہ جب اپنی چاہتیں ناکام ہوتی ہیں تو کوئی تسلی نہیں، لٹکتے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کوئی ایتھیسٹ کا ابا مر جائے تو آپ اس کو تعزیت کیسے کرو گے؟ ایک آدمی ملحد ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ اسے تسلی کے 2 جملے نہیں بول سکتے. کیا بولو گے آپ اس کو؟ ہم تو بولیں گے بھائی اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. کچھ بھی نہیں. آپ اس کو جا کے بولو گے بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، افسوس ہوا ہمیں، آپ کا بھی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، فادر چلے گئے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کے فادر تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کے فادر بننے کی؟ کیونکہ جب کوئی کائنات بنانے والا ہے ہی نہیں تو یہ جو نکاح کا سسٹم ہی غلط ہے. پھر خامخواہ کی ٹینشن، بھائی پھر تو انسان کو ٹینشن فری زندگی گزارنی چاہیے نا. تو ٹینشن فری زندگی میں وائف بنا کے زندگی، یہ ٹوپی ڈرامے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر تو آزاد ہونا چاہیے فادر کی. بلکہ دیکھو آپ کو ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے فادر تھے وہ، اگر وہ فادر نہ ہوتے تو آپ کو ٹینشن نہ ہوتی. نہیں یار یہ بہت گہری بات ہے. تو یہ سسٹم ختم ہو جانا چاہیے فادر سن وغیرہ کا. یہ سسٹم کیا ہو جانا چاہیے؟ یہ سسٹم کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی ریلیشن جب ہوگا ہی نہیں تو جو مرے جو جیے ہماری بلا سے کیا ہے. انگریزوں کے یہاں بہت سو کے فادر مرتے ہیں لیکن بچوں کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا والا میرا فادر تھا نہیں تھا، کبھی دیکھنے نہیں آیا وہ. تو آپ اس کو تسلی کے جملے کیسے کہو گے کہ بھائی اللہ کی طرف سے تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس، اور اسی وجہ سے ان کو فادر کے مرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، تعزیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو. جو خدا کا حق پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ باپ کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ تو ڈپریشن کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں نا، وہ اس لیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کلچر اچھا کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کلچر غلط کر رہا ہوں. بھائی جب دنیا میں اتنی بڑی آبادی جو خدا کو ماننے میں غلطی کر سکتی ہے، بھائی دنیا میں زیادہ تر لوگ تو خدا کو مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے، تو اس میں جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو کلچر کو کریٹ کرنے میں یا قانون سازی میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو ہو سکتا ہے جس چیز کو یہ اچھا کہہ رہے ہیں وہ اچھی نہ ہو، جس چیز کو یہ برا کہہ رہے ہیں وہ بری نہ ہو. تو پھر اچھا کیا ہے؟ اچھا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی اچھا کہے گی، برا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی برا کہے. اب آپ کی کھوپڑی کیسے اچھا اور برائی کا معیار متعین کرے گی؟ اس کے پاس کوئی پیمانے ہی نہیں ہے کھوپڑی کے پاس جو یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اچھا ہے یہ برا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک انگریز نے جب لوگوں کو دیکھا کہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں نا وہ، تو اس کو بڑا ترس آیا کہ یار مچھلی کے کانٹا لگاتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں اور وہ تڑپتی ہے تکلیف سے، اور یہ تو ظلم ہے جانور پہ. ہمارے پاس کھانے کے اتنے دوسرے ذرائع ہیں کہ مچھلی کو اذیت ناک موت دینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بلکہ مارنے ہی کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس انگریز نے جب یہ دیکھا کہ جس مچھلی کو میں نے چھوڑا ہے احسان کر کے، اس نے چھوٹی مچھلی کو نگل گئی، وہ اس نے کیا کیا؟ چھوٹی مچھلی کو نگل گئی. تو اس نے کہا یار اس کائنات کا نظام ہی یہی ہے، تو کھاؤ مچھلیاں. بھائی یہ بھی تو اپنی چھوٹی مچھلی کو کھا کے جب نگل رہی ہے تو ہم نے بھی کھا لیا. حالانکہ یہ دلیل اگر میں ہوتا اس انگریز سے کہتا بھائی یہ دلیل آپ کی ساڑھی عقلچ نہیں آندی.
اس لیے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اس لیے کھا رہی ہے کہ اس کے پاس پیٹ بھرنے کا اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس تو سموسے بھی ہیں, پکوڑے بھی ہیں, گندم بھی ہے, آپ تو ویجیٹیرین بنو نا, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گوشت ہی کھانا ہے تو اس مچھلی کو اذیتناک بہت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے یہاں تو جھٹکے کے گوشت بھی ملتے ہیں, وہ کھا لو آپ. دوسری بات یہ کہ یہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے, اس کو عقل نہیں ہے, اس میں سینس نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے. آپ کو اللہ نے کیا دی ہے؟ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو کہ انسان کو عقل ملی ہے, خود سے ہی آئی ہو لیکن ہے. آپ تو جان بوجھ کر مار رہے ہو. ارے مجھے ایک بات بتاؤ کہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے اپنی جنس کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور, اس سے جو دلیل اصل پکڑنی چاہیے تھی نا ان کو, صرف مچھلی کھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور انسان کمزور انسان کو بھی کھا سکتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مچھلی مچھلی کو کھا رہی ہے. کیوں کھا رہی ہے؟ کہ اس کو کھا سکتی ہے, اپنے سے بڑی مچھلی پہ وہ ہاتھ نہیں ڈالے گی, اگرچہ مچھلی کے ہاتھ نہیں ہوتے. اس سے اگر آپ نے دلیل پکڑنی ہے نا تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کھا سکتا ہے. لیکن آپ اس طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ کو پتا ہے اس سے نظام تباہ ہو جائے گا. کیونکہ پھر میں اگر یہ دلیل دوں گا نا کہ میں چھوٹے کو کھا سکتا ہوں تو سب سے پہلے جو مجھ سے بڑا ہے وہ مجھے کھائے گا. یہاں آ کے انگریز ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتے ہیں نا 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 نا, بڑی مچھلی جیسے چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے تو ہم بھی اس مچھلی کو تو کھا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے سے چھوٹے انسان کو نہیں کھا سکتے. یہ اپنے آپ کو تسلی, غالب کا شعر ہے, دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے, ورنہ یہ کوئی دلیل سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو یا تو بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کباب بنا کے کھا سکتا ہے اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے, یا تو یہ ہے, یا یہ ہے کہ پھر انسان جانور بھی نہیں کھا سکتا. کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, آپ اپنی عقل سے جان کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. جتنا زندہ رہنے کا آپ کو اس کائنات میں حق ہے اتنا ہی حق جانوروں کو بھی ہے. آپ گوشت کھا ہی نہیں سکتے, آپ کو ویجیٹیرین بننا پڑے گا.